خان صاحب، آپ نے الیکشن میں کاغذات جمع کرائے ہیں قومی اسمبلی کے لیے. چودھری نثار بھی مقابلے میں ہے، آپ کا پرانا سیاسی حریف بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی مقابلے میں ہے، اور اگر بیلٹ پر بلے کا نشان آ جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ مقابلہ کس سے دیکھتے ہیں آپ اپنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ سب دوستوں کا. اور یہ پہلا الیکشن ہے کہ پبلک پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے. 40 پلس تینوں حلقوں میں. قومی اسمبلی NA 54 میں بھی 40 پلس اپلیکیشنز ہیں، اسی طرح PP 12 میں بھی اور PP 13 میں بھی. اتنی نمائندہ شخصیات نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، نومینیشن فائل کی ہیں. یہ جمہوریت کے لیے ایک خوش آئند بات ہے. اور مجھے پوری امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ یہ الیکشن بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہوگا. دیکھیں، آج اسکروٹنی ہو رہی ہے. یہاں کسی کو کوئی روکا نہیں گیا، ہر کسی نے نومینیشن فائل کی ہے، ہر کسی کے پیپر اسکروٹنائز ہوئے ہیں. کوئی ڈسکریپنسی ہوئی تو کسی کے پیپر ریجیکٹ ہوں گے، کوئی ڈیفالٹر ہے تو کسی کے پیپر ریجیکٹ ہوں گے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پیپر ریجیکٹ ہوں گے. لیکن پولیٹیکل گراؤنڈز پہ نہ نومینیشن روکی گئی ہیں، نہ اسکروٹنی میں کسی کو آؤٹ کیا گیا ہے پولیٹیکل ریزن. تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ ہر چیز بڑی سموتھلی چل رہی ہے. اور میں یہاں اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی بنیادوں پہ نہ کسی کا سمبل رکنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکنا چاہیے. یہ اپیل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی اور حکومت وقت سے بھی کہ لیول پلے فیلڈ ہر کینڈیڈیٹ کو ملنی چاہیے. اور یہ اپیل میں جن لوگوں نے نومینیشن فائل کیے ہیں ان سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نومینیشن فائل کیے ہیں، اب الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. الیکشن لڑنا چاہیے، الیکشن لڑیں اور وڈرال کی طرف نہ آئیں. جب لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی، کینڈیڈیٹس کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی تو یقیناً ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا، اور جب ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا تو وہ الیکشن زیادہ کریڈیبل ہوگا. کل اس الیکشن پہ کسی کو اعتراض نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہی ہیں. جہاں تک مقابلے کا تعلق ہے، مقابلہ روایتی طور پہ چوہدری صاحب سے بھی ہوتا رہا، مسلم لیگ نواز سے بھی ہوتا رہا، اور اب مقابلہ بلے کے ساتھ بھی ہوگا. رزلٹ من جانب اللہ ہے، لیکن یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بیٹ کریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گل ہو سکتی ہے. یہ ایک پرنسپلی دونوں پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کیا ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کون کس پوزیشن پہ لڑے گا اور کون کس پوزیشن سے وڈرا کرے گا. یہ ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا. NA 53 اور 54 دونوں میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور دونوں میں آپ کا آنا جانا وہاں پہ ہوگا. یقیناً آپ کے بچے بھی یہاں پر اسی محنت سے تو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف چھوڑنے سے، تحریک استحکام میں آنے سے آپ کو کوئی دھچکا لگا ہے آپ کی شخصیت کو، آپ کے دڑے کو، یا اسی طرح ہی کمپیٹ کریں گے جیسے پہلے تھے؟ میری ذاتی طور پہ، میرے خاندان کی ذاتی طور پہ اور میری ٹیم کی ذاتی طور پہ خدمات اتنی زیادہ ہیں، بے پناہ خدمات ہیں. ہم اپنی خدمات کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کے عوام نے ہمیشہ ہم پہ اعتماد کیا. ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے تو لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا. ہم پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم، ہم نے جو بھی پلیٹ فارم استعمال کیا لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، اور ہم ہمیشہ لوگوں کے اعتماد اور توقعات پہ پورا اترے. تو پارٹیاں ٹھیک ہیں، پارٹیاں بھی پارٹیسپیٹ کریں گی، لیکن ہمیں اپنی خدمات کی بنیاد پہ اور حلقے کے لوگوں کا اعتماد حاصل ہے. ہم نے ہمیشہ ان کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کی، حلقے کے عوام کے اعتماد کو مجروح نہیں کیا.
تو امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھی بھروسہ ہے اور اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں پہ بھی پورا یقین ہے، بھرپور اعتماد ہے کہ حسب سابق ساری سابقہ روایات کو زندہ رکھتے ہوئے اس بار بھی 100% ہمارے پینل کو کامیاب کروائیں گے۔ بینگ دا کینڈیڈیٹ آف آئی پی پی، آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہے اعتراضات کے حوالے سے بھی، تو کیا آئی پی پی سمجھتی ہے کہ یہاں پر بھی کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی اعتراضات داخل کیے جائیں گے؟ دیکھیں، آج تک نہ ہم نے کسی پہ اعتراض کیا ہے، نہ ہم پہ کسی نے اعتراض کیا ہے، تو یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ کسی پہ آبجیکشن نہیں کیا جا رہا، آبجیکشن فائل نہیں ہوا، سامنے آ کے کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا، تو سپورٹ مین اسپرٹ شپ ہونی چاہیے اور ہے، اور پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن لڑنے والوں میں بھی میچورٹی آ گئی ہے۔ ہاں سر، الیکشن کمپین کا آغاز آپ کب کر رہے ہیں اور سابقہ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بڑا جلسہ آپ کریں گے؟ پہلے تو ہم ابتدا تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی میٹنگز، کارنر میٹنگز تو ہم کر رہے ہیں، تو بڑا جلسہ جو ہے وہ آخر میں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں کی مشاورت کے ساتھ کریں گے، بڑا جلسہ بھی کریں گے۔ خان صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی، تو ابھی یہ جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، وہ نامینیشن پیپر لوگوں سے چھینے جا رہے ہیں، اس طرح کے واقعات، تو پہلے آپ کی سیاسی تاریخ میں، آپ کے دور میں تو کبھی ایسے واقعات نہیں ہوئے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ٹیکسلا میں 2 پروونشل اسمبلی اور 1 نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، یہاں کسی کے پیپر روکے گئے ہیں، کسی سے چھینے گئے ہیں؟ ہر کسی کو آزادی کے ساتھ نامینیشن فائل کرنے کی بھی اجازت دی گئی اور ان کے پیپر اسکروٹنائز بھی ہوئے، تو نیگیٹو چیز اگر کہیں کسی نے کو غلط کیا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں غلط ہو رہا ہے، کہیں کو غلط اگر ہوا ہے تو کسی کی غلطی کی بنیاد پہ غلط ہوا ہوگا، جیسے پنڈی ضلع ہے، کل میری اسکروٹنی تھی NA53 کی، پنڈی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، کم از کم پنڈی ڈویژن میں کوئی ایسی بات نہیں، پنجاب لیول کوئی اکا دکا کیس ہے تو اسے نیگیٹیولی ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش نہ کی جائے، الیکشن کو کریڈیبل ہونا چاہیے، اور کریڈیبلٹی اسی طرح اسٹیبلش ہوگی کہ دیکھیں نا کتنے کینڈیڈیٹ، 40+ کینڈیڈیٹس نامینیشن بھی ہوئے ہیں، کسی کو نامینیشن دائر کرنے پہ نہیں روکا گیا، کسی کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھایا نہیں گیا، کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور لیول پلے فیلڈ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اور حکومت وقت کی طرف سے بھی تمام پارٹیز کو، تمام امیدواروں کو مہیا کی گئی ہے، تو میرا خیال ہے چیزیں پازیٹیولی چل رہی ہیں اور پازیٹیولی چلنی چاہیے۔ خان صاحب، چودھری صاحب کا یہ بیان کہ کسی پارٹی کی دم پکڑ کر الیکشن جیتا نہیں جاتا، کس سینس میں دیکھتے ہیں؟ وہ ساری زندگی دم کیا پیر پکڑ کے الیکشن جیتے رہے ہیں، ساری زندگی جتنے الیکشن لڑے ہیں پارٹیوں کے پاؤں پکڑ کے بھی اور اداروں کے پاؤں پکڑ کے بھی جیتے رہے۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں کی جو مقامی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر استحکام کے ساتھ کوئی اتحاد کی بات ہوتی ہے تو یہ ناممکن نظر آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقامی قیادت کو اس مشاورت میں شامل کیا جائے گا یا آرڈر کہیں اور سے آئے گا؟ اور دوسرا، جیسا آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوانوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، آپ کی سائڈ پہ بھی 2 نوجوان کھڑے ہیں، ان نوجوانوں کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ویسے بھی اس ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تابناک ہے، تو ان نوجوانوں کا مستقبل تو اب آپ کے سامنے ہے کہ لاسٹ الیکشن میں بھی بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، منصور 37,000 کی لیڈ سے جیتا ہے، اور اسی طریقے سے عمار صدیق خان PMLN کے کینڈیڈیٹ سے 40,000 ووٹوں کی برتری سے جیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ برتری بھی قائم رکھیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ اور خان مقامی صاحب، قیادت صاحب مسلم لیگ نون کی جو کہتے ہیں کہ مشاورت اگر ہم ان سے ہوئی تو ہم کسی طور پر اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ان تک ہے نا فیصلہ، ان کے ساتھ انہیں اس قابل بھی کچھ سمجھتا ہے کہ مشاورت کی جائے، اگر کسی کو کسی نے اس قابل سمجھا تو مشاورتی عمل میں شامل بھی کیا جائے گا، اور پھر پارٹی ڈسپلن کی پابندی
اگر ہماری پارٹی کو فیصلہ کرتی ہے تو یقیناً ہمیں بھی کرنی ہوگی، اور اگر ان کی پارٹی کو فیصلہ کرتی ہے تو انہیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ کے جواب کو اشارہ سمجھے کہ کچھ ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔